بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ وہ دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب وہ روح ہے جو خدا کے لیے روتی ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے بچہ تیز اور چلاک پیدا ہوتا ہے۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپاغول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام ٹھیک کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمہ کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پئیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہیں اور پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی کا پاؤڈر ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ روزانہ نہار منہ سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ سے تجارت کر لیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ لہسن کا رس دمہ کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور بعد میں صابن سے دھو لیں، داغ آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر کچا کھانے سے 7 دن میں آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی بھر کبھی معدے میں درد نہیں ہوگا۔ رات کو سوتے وقت بادام بھگو کر نہار منہ کھا لو، یادداشت مضبوط ہو جائے گی، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے 20 منٹ روزانہ چلنا چاہیے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے پھر غسل کر لیں، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگا دینے سے دانوں کے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان میں باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں، اس سے کان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ رنگ نکھارنے کے لیے آلو کے رس کا مساج چہرے پر اور ہاتھوں پر کر سکتے ہیں، اس سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے
خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا اور نظر کا یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ جو لوگ چینی زیادہ کھاتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو تو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی خواتین کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کے دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہیں۔ عورتیں پانی میں سونف ڈال کر غرارے کریں، آواز 13 سال لڑکی جیسی سریلی بن جائے گی۔ کھانوں میں بادیان کا پھول استعمال کرنا جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو آپ کوئی بھی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مردانہ دماغ عورتوں کے دماغ سے 10% بڑا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوے انسانی چہروں کو پہچان سکتے ہیں اور انہیں ساری زندگی یاد رکھتے ہیں؟ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور کم عمر نظر آتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والوں کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والوں کو کھانے کے بعد گیس کے مستقل مسائل یورک ایسڈ اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوراً دور ہو جاتا ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ اجوائے کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ 3 چیزیں دولت کو کھینچتی ہیں: مسکین کی مدد کرنا، باسی روٹی کھانا اور صبر کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد اور اکڑن کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 1 بار ناریل کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کریں۔ جسمانی کمزوری کی شکایت والے افراد اس طرح ناشتہ کریں: پہلے 3 دانے انجیر کے کھاؤ، پھر 7 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز کھاؤ اور 1 گلاس دودھ الائچی کے دانے ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور جسم آہستہ آہستہ پھولنے لگے گا۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ ایلو ویرا جلد کے داغ دھبوں کو دور کر دیتی ہے، چہرے کو صاف کرتی ہے، بالوں کو لمبا کرتی ہیں۔ اور آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھتا ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کرو ورنہ تمہاری یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور 1 ٹکڑا دار چینی اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی جائیں۔
سر درد میں آرام ملے گا۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران ساگو دانہ کھا لینے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو عورت روزانہ سیڑھیاں اترتی ہے چڑھتی ہے اس کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ بستر پر سوتے وقت پانی کے چھینٹے مارنے سے دل کے دورے کی حفاظت ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ گیندے کے پھول سونگھنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے رات کو سوتے وقت 7 بادام دودھ میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بالکل استعمال مت کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ایک درمیانی سائز کے مولی کے ٹکڑے کاٹ کر اس پر ایک لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈالیں، بغیر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ اس سے یورک ایسڈ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ رضائی اوڑھنے سے اگر آپ کے جسم میں خارش یا خشکی کے مسئلے ہوتے ہیں تو روزانہ جلد پر ویزلین لگا کر سو جائیں۔ پاگل پن کا علاج: اجوائے کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اس پگول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پئیں۔ سبز چائے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ ہری پیاز کھانے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں: ایڑیوں میں تکلیف ہو تو ان کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلا کریں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے صبح نہار منہ اٹھ کر ایک لہسن کا جوا کھایا کریں، اس سے آپ کی جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گی، کمر کا درد دور ہو جائے گا۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ کے استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کریں۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کرو، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجودہ پروٹین کے اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ جوان رہتا ہے۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے
सरसों के तेल का मिसाज करें और आधे घंटे के बाद नहा लिया करें। सोने से कबल आम का अचार खाने वालों को मर्दाना ताकत की कमी नहीं होती। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून मिलता है। चॉकलेट दिल की बीमारियों को ख़त्म करती है। बर्फ़ में सुराख करके इसमें अगरबत्ती लगाकर कमरे में रख दो, कमरा एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। करेले के रस में चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा होता है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाने से बदन की गर्मी दूर हो जाती है। धनिए का रस गंजपन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 कप चकोतरे का रस पी लेने से पेट अंदर चला जाता है। शहतूत का रस बलगम को ख़त्म करता है। भुने हुए चने प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मादनियात और फैटी एसिड का एक हैरत अंगेज़ ज़रिया कहा जाता है। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि भुने हुए चने को छिलके के साथ खाया जाए क्योंकि ये जिस्म को बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन मुहैया करते हैं, जिससे ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। भुने चने की हैरान कुन फ़वाइद: वज़न में कमी करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाते हैं, आयरन की कमी को दूर करते हैं, हाजमे में मददगार होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी दूर करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, दिल को सेहतमंद रखते हैं, दिमाग के अफ़ाल को बेहतर करते हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं, आंतों को सेहतमंद रखते हैं, बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं, जिल्द की नशोनुमा करते हैं, आँखों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर भुने चने खाने से बीनाई बेहतर होती है। जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं तो वो अनार का जूस पिएं, अमरूद के बीज खाओ, चेहरा गोल हो जाएगा। मोटी औरत नाफ में लीमू का रस डाल दे, वज़न 7 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा। बच्चों को ज़्यादा फीडर देने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और कभी कभार बच्चा देर से बोलना शुरू कर देता है। कॉफ़ी से ज़्यादा सेब आपको बेदार करने में ज़्यादा मौसर है। आजकल जो मछली बाज़ारों से मिलती है ये ज़्यादातर फ़िश फार्म से आती हैं, जहां इसकी एक खुराक गोबर भी है। ज़िंदगी में इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 100 मरतबा मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों को बेसन का हलवा बनाकर खिला दें, इससे क़ुव्वत बाह में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। जमाई रोकने से दिमाग में दर्द और नस फटने का खदशा होता है। गर्दन या मुंह टेढ़े होने की बीमारी हो जाती है। कम खाना और कम बोलना लंबी उम्र का राज है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का भी इस्तेमाल उनके लिए बेहतरीन है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। सरसों के तेल में लहसुन जलाकर मालिश करने से हर किस्म की खारिश दूर हो जाती है। माहवारी के दौरान आंवले का मुरब्बा खाने से खून की कमी दूर होती है। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू ख़त्म करने के लिए हाथों को नमक से धो लीजिए। रात को ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आँखों में धुंधलापन आने लगता है। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हैं तो अपना एक पाँव ज़मीन पर रखें। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सब्ज़ चाय दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाती है। जिस औरत का वज़न बढ़ जाए दालचीनी का दाना निहार मुँह खाए, वज़न कम हो जाएगा। खाना खाने के बाद सूरह कुरैश पढ़ने से मोटी औरतों का पेट अंदर चला जाता है। लौंग, सौंफ और भुने हुए चने के 3 दाने ज़ुबान के नीचे रखकर सो जाएं। ज़िंदगी भर कभी मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म होगा। 1 कप पानी में आधा चम्मच सौंफ मिलाकर दालचीनी का 1 टुकड़ा शामिल करके पी लें। इससे बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से दाने दूर हो जाते हैं, रंगत निखर जाती है। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़ककर इससे चेहरे का स्क्रब करें। ऐसा करने से जिल्द साफ़ हो जाएगी, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। दही में गाजर का छिलका और अदरक का छिलका मिलाकर मुंह पर लगाने से 50 साल वाला चेहरा 20 साल जैसा नज़र आने लगेगा। गला खराब हो तो सरसों के तेल से गले की मालिश की जाए, बहुत फ़र्क पड़ता है। रात को सोने से पहले सरसों के तेल में
विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों में मालिश करें। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर कोई बड़ी बीमारी घेर ले तो जितना हो सके कम खाया करो। जो लोग खाने के दरमियान पानी पीते हैं, ज़िंदगी भर उनकी आंखों में चमक रहती है। 2 दिन बाद असर और मगरिब के दरमियान वाला वक़्त मुकर्रर करके ताज़ा गरम जलेबियाँ खाओ, दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। ज़ुबान का ख़राब होना दिमाग के ख़राब होने की पहली निशानी है। सर में दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद जीरा मुंह में डालो, दर्द ख़त्म हो जाता है। जो इंसान निहार मुँह ज़्यादा पानी पीता है उसकी कुव्वत कम होती है। मकई खाने वाले का मोटापा कम हो जाता है। टमाटर ज़्यादा खाने से दांत मजबूत होते हैं। जिस जगह पर फोड़ा फिंसनी हो, तिल के तेल और मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी मिलाकर लेप करें। बेवकूफ़ से अक्ल की बात करोगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। अक्ल का होना कभी कभी सज़ा बन जाता है, क्योंकि आप उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जिनके पास अक्ल नहीं होती। जिस घर में सुबह जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है वो घर आबाद रहते हैं। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल करने से रंग सांवला पड़ जाता है। मुर्गी का गोश्त खाने से माहवारी जल्दी आती है। जिन औरतों को ज़्यादा पसीना आता हो तो वो नाश्ते में जौ का दलिया खाया करें। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से इंसान की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। जो औरतें ठंडा पानी पीती हैं बांझपन की बीमारी हो जाती है। बेसन की रोटी पकाकर खाने से कब्ज़ में आराम मिलता है। जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं रहता वो दूध के साथ सौंफ इस्तेमाल करें। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती वो दूध में शहद मिलाकर पिएं। चने की दाल से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। अगर आपके बदन की जिल्द लटकना शुरू हो जाए तो बदन पर अर्के गुलाब और साथ में चमेली के तेल की मालिश करें। बदन की जिल्द 18 साल जैसी हो जाएगी। ये चीज़ें आपको ताकत देंगी। इनमें देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार, बकरे का गोश्त और अंजीर, अंडा शामिल हैं। ऐसी औरत का दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। चने की दाल से चेहरा धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चिकनाई ख़त्म होती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है। प्यारे नाजरीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम लिख दें। शुक्रिया।